میلاد کے بعد منی کا باہر آ جانا کیا حمل نہیں ٹھہرتا؟ کچھ دوست احباب جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، میل حضرات اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا پریشان ہوتی ہیں۔ آج میں نے یہی سوچا کہ آج ایک میں ویڈیو بناؤں تاکہ مکمل علامات بتاؤں، مکمل کیس ٹیکنگ کے حوالے سے بتاؤں، ایک ایک چیز میں بتاؤں اور آخر پہ میں انشاءاللہ ہومیوپیتھک کی کچھ میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا، 4 سے 5 انشاءاللہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو بے شمار شادی شدہ خواتین اور مردوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اکثر لوگ جھجک کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے، اکثر لوگ جھجک کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے کہ یار فلاں کیا بولے گا، فلاں ڈاکٹر صاحب کیا بولے گا، یا فلاں میرا دوست کیا کچھ بول سکتا ہے، یار یہ میرے ساتھ کیوں ایسا مسئلہ ہے۔ اس لیے ان کے اندر جھجک ہوتی ہے، تو اس جھجک کی وجہ سے وہ مشورہ نہیں کر سکتے۔ اگر میلاد کے بعد منی باہر آ جائے تو کیا حمل نہیں ٹھہرتا؟ کیا ساری منی ضائع ہو جاتی ہے؟ کیا یہ کمزوری ہے؟ کیا یہ بانجھ پن کی علامات ہیں؟ اگر آپ بھی یہ سوچتی ہیں کہ ہم بستری کے فوراً بعد جب منی باہر نکل آتی ہے تو پھر حمل کیسے ٹھہرے گا، اگر آپ بھی سوچتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم سادہ اور آسان الفاظ کے اندر سمجھیں گے۔ میلاد کے بعد منی باہر کیوں آتی ہے؟ اس کے بعد کیا نارمل بات ہے یا بیماری ہے؟ یہ کیا اس سے حمل رک جاتا ہے؟ کون سی صورتیں نارمل ہیں اور کن صورتوں میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ اور آخر میں ہومیوپیتھک نقطہ نظر سے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس بات کو آپ بہت بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہوں وہ اصل میں ایک نارمل جسمانی عمل ہو۔ تو دوستو، شادی کے بعد یا حمل کی پلاننگ کے دوران ایک عام پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میلاد کے کچھ دیر بعد منی باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بعض خواتین فوراً گھبرا جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فوراً گھبرا جاتی ہیں کہ شاید اب حمل نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ کچھ مرد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی منی کمزور ہے یا ضائع ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر بار منی کا کچھ حصہ باہر آ جانا لازمی طور پر مسئلہ نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میلاد کے دوران خارج ہونے والی منی ہر قطرہ حمل کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ حمل کے لیے اصل کام سپرم کرتے ہیں اور
ان میں سے لاکھوں سپرم بہت تیزی سے سرویکس یعنی کہ رحم کے منہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ملاپ کے بعد منی باہر کیوں آتی ہے۔ آسان زبان میں سمجھیں تو جب مرد انزال کرتا ہے تو منی عورت کے اندرام نہانی کے اندر جمع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، کچھ سپرمز فوراً اوپر کی طرف سفر شروع کر دیتی ہیں، یعنی جیسے ہی منی اندر جاتی ہے اس میں موجود بہت سے سپرم رحم کے راستے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر دو پہ جو ہے منی کا کچھ فلورائڈ واپس باہر آ سکتا ہے۔ منی صرف سپرم پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ اس میں پانی جیسا سیمینل فلورائڈ بھی ہوتا ہے۔ اسی فلورائڈ کا کچھ حصہ کشکش یا وقت گزرنے کی وجہ سے باہر آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سپرم ضائع ہو گئے ہوں۔ اہم بات، کیا منی کا باہر آنا نارمل ہے؟ جی ہاں، اکثر کیسز میں یہ نارمل ہو سکتا ہے۔ ملاپ کے بعد منی کا کچھ حصہ باہر آ جانا عام بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرام نہانی کوئی بند ڈبہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی بند ڈبہ نہیں ہوتے، اسی لیے اضافی فلورائڈ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حمل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حمل نہیں ہوگا۔ بہت سی خواتین میں منی باہر آتی ہے پھر بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ حمل کے لیے تمام منی کا اندر رہنا ضروری نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحت مند سپرم کا رحم تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حمل پھر کیسے ٹھہرتا ہے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے، جب مرد انزال کرتا ہے تو منی میں لاکھوں سپرم ہوتے ہیں، ان میں بہت سے سپرم چند منٹوں میں رحم کے منہ تک پہنچتے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عورت کی اوولیشن یعنی انڈا خارج ہونے کے دن ہوں اور سپرم صحت مند ہو تو حمل کے امکانات موجود رہتے ہیں، چاہے کچھ منی بعد میں باہر آ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یاد رکھیں، منی کا کچھ حصہ باہر آ جانا حمل نہ ٹھہرنے کی دلیل نہیں۔ اس کے علاوہ کون سی چیز حمل کے امکانات پر زیادہ اثر ڈالتی ہے؟ صرف منی کا باہر آنا اصل مسئلہ نہیں ہوتا۔ حمل کے لیے اصل اہم چیز یہ ہے کہ اوولیشن کا صحیح وقت پر اگر عورت کے فرٹیل ڈے ہوں تو حمل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر دو پہ سپرم کی کوالٹی، سپرم کی تعداد، حرکت اور طاقت اہم ہوتی ہے۔ ٹیوبرز اور رحم کی صحت، اس کے علاوہ اگر رحم یا فلوپین ٹیوبرز میں مسئلہ ہو تو حمل متاثر ہو سکتا ہے۔ نمبر چار پہ مرد عورت کی مجموعی صحت، ہارمونز، تھائرائیڈ، وزن، انفیکشن، ذہنی دباؤ، یہ سب سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی عام غلط فہمیاں کیا ہیں؟ غلط فہمیاں نمبر 1، ساری منی باہر آ گئی ہے، اب حمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں، اکثر صرف فلورائڈ باہر آتا ہے جبکہ بہت سے سپرم پہلے ہی اندر سفر شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 2، یہ عورت کی رحم کی کمزوری ہے۔ ہرگز ضروری نہیں، صرف منی کا باہر آنا رحم کی کمزوری یا بانجھپن کی علامات نہیں۔ غلط فہمی نمبر 3، ملاپ کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے تو حمل نہیں ہوگا۔ اگرچہ چند منٹ آرام کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے لیکن فوراً اٹھ جانے سے بھی یہ لازمی نہیں کہ حمل ناممکن ہوگا۔ اب
میلاد کے بعد کیا کرنا بہتر ہوتا ہے؟ اگر آپ حمل پلان کر رہے ہیں تو یہ آسان باتیں مددگار ہو سکتی ہیں آپ کے لیے۔ نمبر 1، میلاد کے بعد 10 سے 15 منٹ سیدھا لیٹا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سادہ سا مشورہ ہے، اگرچہ حمل کے لیے لازمی نہیں، لیکن بعض خواتین کو اس سے ذہنی تسلی ملتی ہے۔ نمبر 2 پہ فوراً واش روم جانے کی جلدی نہ کریں، اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ نمبر 3، ایولیشن کے دنوں پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ اگر فرٹیل ونڈو میں تعلق ہو تو حمل کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ذہنی دباؤ کم رکھیں، ہر بار منی کے باہر آنے کو مسئلہ سمجھ کر گھبرانا خود سٹریس بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کب یہ بات واقعی توجہ مانگتی ہیں؟ اب اہم سوال یہ ہے کہ کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر منی باہر آنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی ہوں تو چیک اپ ضروری ہو سکتا ہے۔ شادی کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے باوجود حمل نہ ٹھہرا ہو۔ نمبر 2، ماہواری بہت بے ترتیب ہو، شدید درد ہو، جلن ہو، بدبودار ہو، اس کے علاوہ بدبودار رطوبت نکلتی ہو، اس میں سے شدت کا درد ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ یا بار بار پیلوک انفیکشن کی ہسٹری ہو، مرد میں سپرم کاؤنٹ یا کمزوری کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ عورت کی عمر زیادہ ہو اور حمل میں تاخیر ہو رہی ہو، اس کے علاوہ یعنی صرف منی باہر آ جانا اکیلا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ساتھ اور کیا علامات موجود ہیں۔ ایک اور اہم سوال، کیا منی کا باہر آنا سفید پانی یا لیکوریا سے مختلف ہے؟ جی ہاں، یہ دونوں چیزیں الگ ہو سکتی ہیں۔ بعض خواتین کو میلاد کے بعد جو چیز باہر آتی محسوس ہوتی ہے وہ ہمیشہ صرف منی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عورت کی اپنی رطوبت، منی کا فلوئڈ، اس کے علاوہ یا ویجائنل ڈسچارج پہلے سے موجود ہو، یہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صرف ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کچھ باہر آیا اور کتنا آیا؟ اگر بار بار یہی مسئلہ ہو تو کیا کروانا چاہیے؟ اگر جوڑا 1 سال سے حمل کی کوشش کر رہا ہے اور حمل نہ ٹھہرے تو پھر صرف منی کے باہر آنے کو الزام نہ دیں، بلکہ مکمل ایولیوشن کروائیں، جیسے کہ سیمینا اینالائزس، عورت کے جانچ، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، ہارمونز کا ٹیسٹ ضرورت پڑے تو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل وجہ کہیں اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ہومیوپیتھک نقطہ نظر پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب آخر میں مختصر بات ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہے۔ ہومیوپیتھی میں علاج
صرف ایک علامات منی باہر آنا دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مریض کی مکمل کیفیت دیکھی جاتی ہے، جیسا کہ حمل نہ ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے، اس کے علاوہ ماہواری کیسی ہے، اس کے علاوہ سفید پانی، کمزوری، کمر درد یا رحم کی ڈھیلاپن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ذہنی دباؤ، خوف، گھبراہٹ، کمزوری، یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کمزوری تو نہیں ہے اس میں، اس کے علاوہ مرد میں سپرم کی کمزوری یہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہومیوپیتھی میں کیس ٹیکنگ بہت اہم ہوتی ہے۔ چند ہومیوپیتھک ادویات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، نوٹ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ صرف معلوماتی ذکر ہے، خود سے دوا شروع کرنا مناسب نہیں ہے، کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر لینا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ جو ہماری میڈیسن آ رہی ہے وہ ہے سیپیا۔ سیپیا اگر عورت میں کمزوری، سفید پانی یا ویکنس، اس کے علاوہ بے ترتیبی، ہارمونل شکایات ہوں، وہاں پہ آپ سیپیا کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ علامات ہیں تو۔ اس کے علاوہ نیٹرم میورٹیکم، اگر کمزوری، ذہنی دباؤ، اس کے علاوہ دبے ہوئے جذبات اور بعض ہارمونز کے مسائل ساتھ ہوں، وہاں پہ نیٹرم میورٹیکم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہماری جو میڈیسن ہے کلکیریا کاربونیکم۔ کلکیریا کاربونیکم اگر جسمانی کمزوری، وزن بڑھنے کا رجحان، ہارمونل، اس کے علاوہ بے ترتیبی یا عمومی سستی ہو، وہاں پہ کلکیریا کاربونیکم استعمال کروائی جائے گی۔ آگے ہماری میڈیسن آ رہی ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا کی علامات یہ ہیں کہ اگر ماہواری بے ترتیب ہو، مزاج نرم ہو، ہارمونل اتراؤ چڑھاؤ ہو، تو وہاں پہ پلساٹیلا استعمال کروائی جائے گی۔ آگے ہماری میڈیسن ہے ایگنس کاسٹ۔ ایگنس کاسٹ یہ ہے مردانہ کمزوری سے ریلیٹڈ ہے۔ بعض ادویات اکثر مسئلہ مرد کی سیکسول طرف سے ہو اور ساتھ ویکنس کی علامات ہو، وہاں پہ ایگنس کاسٹ ہومیوپیتھک کی میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہومیوپیتھک دوا ہمیشہ دیکھ کر دی جانی چاہیے، صرف ایک شکایات پر نہیں۔ 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ اگر میلاد کے بعد منی کا کچھ حصہ باہر آ جائے تو ہر بار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر یہ نارمل ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ سپرم رحم تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اوولیشن صحیح وقت پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مرد عورت دونوں کی صحت کیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یاد رکھنے والی آخری بات جو ہے، میلاد کے بعد منی کا کچھ باہر آ جانا اکثر نارمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو دوسری علامات بھی ہو تو پھر پراپر اوولیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضروری لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایسے ہی سادہ، باوقار، مفید میڈیکل ہومیوپیتھک موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اگلی ویڈیو میں حمل نہ ٹھہرنے کی عام وجوہات، ایوولیشن کے دن کیسے پہنچنے پر مکمل رہنمائی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔